السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت سامعین ناظرین، سوال کیا گیا ہے کہ کیا نفاس اور حیض کی وجہ سے جو روزے رہ جاتے ہیں ان کی قضا دی جائے گی کہ نہیں دی جائے گی؟ حضرت سامعین ناظرین، اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہترین قسم کا دین عطا کیا، اور اس دین کے اندر اتنی آسانیاں رکھی ہوئی ہیں کہ ہر انسان کو اگر کوئی پریشانی آ جاتی ہے، انسان کے لیے کوئی مشقت ہو جاتی ہے، تو دین اس کے لیے اس کے معاملات کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اگر انسان تندرست ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر انسان تندرست ہے تو وہ نماز کو ادا کرے تو کھڑا ہو کر نماز ادا کرے، اگر وہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتا تو بیٹھ کر نماز پڑھ لے، اگر بیٹھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو لیٹ کر نماز پڑھ لے، اگر لیٹ کر بھی نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کو یہاں تک اجازت دی کہ وہ اشارے کے ساتھ نماز پڑھ لے۔ گویا کہ بیماری کے ساتھ، شرعی عذر کے ساتھ اسلام نے، دین نے اپنے رول کو چینج کیا، اپنے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کر دی۔ تو گویا کہ دین کے اندر آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ دین کبھی بھی کسی آدمی کے لیے بھی مشقت پیدا نہیں کرتا۔ اسی طرح سے رمضان کے مہینے کے روزے ہیں، اور روزے بھی انسان کے لیے فرض کیے گئے ہیں، اور روزے رکھنا ہر مسلمان بالغ عاقل مسلمان پر فرض ہے، لازم ہے اس کے لیے روزے رکھنے، وہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا۔ ہاں اگر کوئی شرعی عذر اس کے لیے بن جاتا ہے تو اس کے لیے بھی روزے کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ہماری ماں بہنوں کو ایسے بھی دن آ جاتے ہیں، ایسے بھی ایام آ جاتے ہیں، حیض کے دن آ جاتے ہیں، یا ان کو حیض آ جاتا ہے، یا ان کو نفاس کی حالت ہو جاتی ہے، تو اس حالت میں اس میری بہن کے لیے، اس ماں کے لیے اللہ رب العالمین نے احکامات کو چینج کر دیا، حکم دیا کہ وہ روزے نہ رکھے، اور اسی طرح سے وہ نماز بھی نہیں پڑھے گی، نہ اس کے لیے نماز ہے نہ اس کے لیے روزہ ہے۔ اب رہی بات یہ کہ نماز اور روزے جو اس کے رہ گئے رمضان کے اندر، اس کا کیا کیا جائے گا؟ رمضان کے اندر اگر کسی کے روزے رہ جاتے ہیں یا اس کے وہ نمازیں رہ جاتی ہیں تو اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں حیض آتا تھا، یا اسی طرح سے اگر نفاس آ جاتا تھا، ہم روزے بھی رکھنا چھوڑ دیتی تھی اور نمازیں پڑھنا بھی چھوڑ دیتی تھی، لیکن جب ہی یہ حیض کے دن ختم ہو جاتے یا نفاس کے دن ختم ہو جاتے، ہم روزوں کی قضا دے لیتی تھی لیکن نمازوں کی قضا نہیں دیتی تھی۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کی حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر فرمایا کرتے تھے، یا معاشر النساء، اے عورتوں، اللہ رب العالمین نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم صدقہ کیا کرو، صدقہ خیرات کثرت سے کیا کرو۔ اسی طرح سے کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس لیے کہ میں نے اکثر عورتوں کو جہنم کے اندر جلتے ہوئے دیکھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ عورتوں کی زبان درازی بہت زیادہ ہے، نہ شکری ہیں، اپنے شوہر کی نہ شکری کرتی ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورتوں کو اس لیے جہنم کے اندر دیکھا کہ وہ نہ شکری کرتی تھی، اور اسی طرح سے عقل کے اعتبار سے بھی وہ تھوڑی کم ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کے لیے آسانی پیدا کی کہ وہ نمازیں نہ پڑھیں، کیونکہ نماز پڑھنا جو رہ جاتی ہیں، فار ایگزامپل اگر کسی کی 3 دن کی نمازیں رہ گئی تو 3 دن کی نمازیں تو بہت زیادہ ہو جائیں گی، پھر تو وہ سارا دن عبادت کے اندر گزار دیں گی، اور اتنی عبادت کرنا یہ مشقت کا عمل ہے۔ اس لیے اگر رمضان کے مہینے میں کسی عورت کو حیض آ جائے یا نفاس آ جائے، اس حالت میں جو نمازیں اور روزے رہ جائیں گے تو اس حالت میں اس کی قضا کیا ہوگی؟ نمازوں کی قضا نہیں ہوگی، روزوں کی قضا جو ہے وہ دی جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو پڑھنے کی اور رمضان کے مہینوں کی بھرپور قسم کی عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام۔